وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا کلی موضوع تھا ازدواج۔ اس کے ضمن میں ہمسر کے انتخاب میں شریک حیات یا شریک حیات کے انتخاب میں قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی کی گئی ہے، ان معیارات میں سے ایک معیار ہم بیان کر چکے کہ وہ صاحب ایمان ہونا ہے، خاتون کا بھی اور مرد کا بھی۔ دوسرا معیار اس میں جو بیان کیا گیا، روایات میں اس پر خاص تاکید کی گئی، وہ عاقل ہونا ہے، عقل مند ہونا ہے، صاحب بصیرت اور صاحب شعور ہونا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ذہین و فطین یا عاقل نہ ہو تو اصلاً جو ابتدائی شرائط ہیں نکاح میں کہ عاقل و بالغ ہونا، ان شرائط میں سے ایک شرط مفقود ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر رشد عقلی نہیں ہوگا تو وہ خاندان نہیں بنا سکیں گے۔ وہ دو جسموں کا جوڑ اور بندھن تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاندان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اور آنے والی نسل کی تربیت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انتخاب ہمسر میں عاقل ہونے کو مقدم رکھا جائے۔ اس کے اوپر یوں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاکم وتزویج الحمقاء، کہ دیکھو احمقوں کے ساتھ شادی کرنے سے بچو، خبردار ہو جو، احتیاط کرو، کہیں احمق سے شادی نہ کر لینا۔ حمقاء احمق سے تزویج کرنے سے بچو۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فقر اشد من الجہل، کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب شادی کے لیے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بیشتر جس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ مال و دولت ہے۔ ہم گزشتہ درس میں عرض کر چکے کہ اگر کوئی مال، مقام اور حسن کو معیار بنائے گا اور دین سے روگردانی کرے گا تو گویا زندگی کامیاب نہ ہوگی، وہ اس میں بھی کچھ حاصل نہ کر پائے گا، کیونکہ مال اور حسن یہ دائمی نہیں ہے۔ جو چیز دائمی رہتی ہے وہ دین ہے، وہ تدین ہے، جس کی وجہ سے انسان کے رویے بدلتے ہیں، اس کے اخلاق بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو تزویج کے لیے، ازدواج کے لیے، شادی کے لیے جو ملاک بیان کیا جا رہا ہے وہ عاقل ہونا ہے، کہ مرد بھی عاقل ہو، خاتون بھی عاقل ہو۔ تو فقط ہم ظاہری حسن کو یا مال و دولت کو نہ دیکھیں کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، حسن ہے تو سب کچھ ہے، یا خاندان کی شہرت ہے، تو یہ جو ظاہری معیار ہے فقط اس پر جا کر انسان صرف اور صرف ان ظاہری اور دنیاوی مفادات کے پیش نظر رہے تو یہ ازدواج کا یہ جو جوڑا بنے گا اس کی بنیادیں سست ہوں گی اور کمزور ہوں گی۔ عقل و دانش اور شعور و بصیرت کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا معیار جس کی طرف روایات میں بھی توجہ دلائی گئی اور سورہ نساء میں بھی یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی تیسرا معیار اخلاق ہونا ہے کہ اخلاق اور خلق میں جو اچھا ہے اس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ آیہ مجیدہ یہ کہہ رہی ہے کہ فَانْكِحُوا، نکاح کرو، کس سے؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے جو تمہیں طیب خاطر، جو تمہاری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، خلق میں پسند آئے۔ اور اگر کسی کا اخلاق ٹھیک نہیں تو گویا وہ قدم بے قدم زندگی میں مشکلات پیدا کریں گے۔ بعض جگہوں پر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ پہلا رشتہ جو آئے بیٹی کے لیے وہ اگر دیندار ہے تو اس کو قبول کر لو، باقی شرائط کو ضروری نہیں ہے
کہ ہم اس کے اوپر اصرار کر رہے ہوں، لیکن اگر تدین ہی نہیں ہے اور اخلاق ہی نہیں ہے تو وہ زندگی میں قدم بے قدم مشکلات بنائیں گے دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ فرمایا گیا حدیث مبارکہ ہے اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے، ایسا فرد آ جاتا ہے کہ تمہیں اس کا خلق بھی پسند آ جاتا ہے اور اس کا دین بھی پسند آ جائے تو بس اس کو انتخاب کر لو اور اس کے ساتھ شادی کرو۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے استفسار کیا، بشار واسطی ہیں، انہوں نے آ کر پوچھا اور یوں سوال کیا کہ مولا ایک شخص ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن جو کمی ہے وہ اس کا بد اخلاق ہونا ہے کہ بعض اوقات وہ اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھتا اور بد اخلاقی کرتا ہے، تو آپ اس میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ایسے کو بیٹی نہ دینا کہ جو بد اخلاق ہے، یعنی خلق میں اگر اچھا نہیں ہے تو اس کو بیٹی نہ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے ثبت کر دوں۔ اور پھر قرآن نے بھی گواہی دی اور فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ واقعاً آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ روز قیامت اعمال میں، میزان عمل میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ انسان کا اخلاق ہے۔ اگر اخلاق کمزور ہے تو ساری چیزیں اس کی کمزور پڑ جائیں گی۔ جو اپنے اخلاق میں مضبوط ہے، اخلاق یعنی اپنی گفتار میں، قولوا للناس حسنا، ارشاد باری تعالیٰ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کرو، گفتگو کرو تو احسن طریقے سے، حسن کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ممکن ہے آیات الہی کو ظاہری طور پر تو رٹا لگا رہا ہو، ممکن ہے وہ حفظ کر رہا ہو، یوں سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے، فرض کریں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، بہت اچھے لحن میں، آواز میں، ممکن ہے اس آیت کو وہ پڑھ رہا ہو، لیکن عملاً گھر میں آ کر اپنے والدین کے ساتھ اخلاق میں کمزور ہو، کہ قرآن کہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور یہ احسان تو دور کی بات ان کی تعظیم اور تکریم بھی نہ کرتا ہو۔ قرآن کہے کہ لا تنہرہما، کہ انہیں جھڑکو نہیں، اور یہ قدم بے قدم اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انہیں جھڑک رہا ہو۔ قرآن کہے کہ لا تقل لہما اف، انہیں ان سے اف تک نہ کرو، لیکن یہ جب بد اخلاق ہوگا تو اف تو دور کی بات، ممکن ہے ان کی عزت و شرافت و کرامت کا خیال نہ رکھے۔ بس اگر خاتون بد اخلاق ہے یا مرد بد اخلاق ہے تو اس رشتے کے نتیجے میں، اس نسبت کے نتیجے میں جو نئے رشتے آئیں گے وہ ان کی عزت و کرامت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ ممکن ہے پھر ساس اور بہو کے جھگڑے ہوں، ممکن ہے کہ ایک آنے والے نئے داماد اس کا اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے درمیان آپس میں دنیاوی معیارات اور دنیاوی عزت کے جو معیارات ہیں ان کے اوپر جھگڑے شروع ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و کرامت عطا کی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیے ہیں، اس کو عزتیں دی ہیں، لیکن جو بد اخلاق انسان ہے وہ ان عزتوں کی پاسداری نہیں کرتا، وہ اس شرف انسانی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ بس رشتے کے اندر، رشتے کے انتخاب میں، شادی سے پہلے ایک اہم ترین معیار وہ با اخلاق ہونا ہے دونوں طرف کا، اور اخلاق کی طرف، اخلاقی پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دوست احباب کو دیکھا جائے کہ ان میں وہ کیسا ہے۔ ظاہری طور پر تو کہے میں مومن ہوں لیکن عمل میں کمزور دکھائی دیتا ہو۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کا قول نقل کیا ہے قرآن نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارا من تابعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے۔
کہ جو میری اتباع نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ اور قرآن نے بھی جو اصول عزت کے دیے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزتوں والا اللہ کے قریب وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمایا ہے کہ پروردگار کہ میرا وہ ہے، میرا قریبی وہ ہے کہ جو میری سیرت میں میرے قریب ہو، جو میرے اخلاق میں میرے قریب ہو، وہ میرا ہے۔ لیکن جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں وہ اصلاً مسلمان نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔